آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند اور دانش مند وہ شخص ہے جو علم حاصل کرے اور اپنے علم پر وہ عمل بھی کرے اور اپنے عمل میں وہ اخلاص کو بھی اپنائے. ریاکاری، نمود و نمائش اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور مقصد نہ بنا لے. فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بروں کی صحبت سے بچو، اچھوں کی اچھی صحبت کو اختیار کرو، بروں کی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. فارسی زبان کا یہ مقولہ ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. فرمایا کہ جس عمل میں خلوص نہ ہو وہ عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے. آپ جو بھی عمل کریں اس میں آپ کو خلوص کو اپنانا ہوگا، اپنے رب کی رضا کو اپنانا ہوگا، یقین محکم اور یقین کامل کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہوگا. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے نیک برتاؤ رکھو اور اچھا میل جول رکھو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، نفرت نہ پھیلاؤ، ہر کسی کو عزت دو. رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک عزت اور ایک خود پسندی، ایک اپنی عزت جسے آپ عزت نفس کہتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اگر کسی کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو اس کے مد مقابل مجھے بھی رسپیکٹ ملے گی. اگر میں کسی کی عزت نہیں کرتا تو مجھے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ میری عزت کر سکیں. تو فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور اچھا میل جول رکھو. آگے ارشاد فرمایا کہ جو غم ہے یہ آدھا بڑھاپا ہے، غموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، خواہشات کی طرف نہ جاؤ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لاکھ تھے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نہیں. خواہشات جب ان کی تکمیل نہیں ہو پاتی پھر انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں یہ بھی کام کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، اور جیب وہ ساتھ نہیں دے رہی. یار میں نے سنگل سٹوری میرا مکان ہے، میں ڈبل سٹوری کیوں نہ بنا لوں؟ بھائی پیسے ہیں نہیں ہیں، خواہش ہے، دل میں رکھتا ہے، کسی سے لون لے لے گا، قرضہ لے لے گا، قرضہ لے لیا، مکان ڈبل سٹوری کر دیا، اب واپسی لوٹانے ہیں، پیسے نہیں ہیں، غم میں مبتلا ہو گیا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا. تو خواہشات کی بندہ جو تکمیل کرتا ہے اور جب خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں اس وقت انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو غم ہے یہ آدھا بڑھاپا ہے، بہت جلدی انسان بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس سے غافل نہ رہو، اپنی قبر کی تیاری کر لو. پھر فرماتے ہیں کہ گناہ پر شرمندہ ہونا یہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. نیکی کر کے اگر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے تو آپ کامل مومن ہیں، آپ کی نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور اگر برائی کر کے دل مرجھا جاتا ہے، دل پہ سختی آ جاتی ہے کہ یار ڈر لگ جاتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کے دل میں آپ کا جو اندر کا مفتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ قبلہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے یہ گناہ کیا، حضرت انسان تو گناہ کر بیٹھا ہے، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے. گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو اس بات کا ڈر رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری پکڑ کر لے گا، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے. لیکن جب گناہ ہی نہیں لگتا تو وہ ایک دلیل ہے کہ انسان اندر کا مفتی، اندر کا ضمیر وہ مر چکا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری زبان بری ہے تو تیرے گھر والے بھی تیرے دشمن ہوں گے. زبان کا تم نے سیدھا بننا ہے، میٹھے بول بولنے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ ایسا کلام کرنا ہے، شیریں کلام کرنا ہے جس سے پہچانے جاؤ کہ تم کوئی عام شخصیت نہیں ہو بلکہ رسول اللہ کی امت میں سے ہو. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی دنیاوی سزا اس بندہ مومن کو یہ دی جاتی ہے کہ عبادت میں سستی ہو جاتی ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے. قرآن کا دامن تھام کے دیکھیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے.
معیشت، اس کا کاروبار، اس کا رزق، اس کی روزی روٹی، کپڑا مکان، سب کچھ تنگ کر دیں گے۔ کیوں؟ گناہوں کی نحوست، بارگاہ الہی سے اعراض، روگردانی، بارگاہ مصطفیٰ سے روگردانی، اپنے آپ کو پیچھے پیچھے کرنا، پیچھے پیچھے۔ یہی تو لوگ ہیں جب اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں وہ عطا فرما دیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حاصل کر دیتے ہیں۔ جو رب کہتے ہیں مانو، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چپڑے ڈاواں، جیسا رب کہتا ہے ویسا کرو، جیسے نبی کے فرامین ہیں اس طرح سے کرو۔ تو فرمایا کہ گناہوں کی دنیاوی سزا بندے کو یہ دی جاتی ہے کہ عبادت میں سستی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں کہ جو کسی کی غیبت سنتا ہے کل وہ بھی کسی کی غیبت کرتا ہے۔ آج اگر میں کسی کی غیبت کو سن رہا ہوں تو کل میری زبان سے بھی کسی کی غیبت نکلے گی۔ اس لیے ہمارے دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، جہاں آپ کام کرتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، پڑھانے جاتے ہیں، اس عمل کو زندگی سے نکال دیجیے۔ یہ 10 اقوال جو ہیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر رہیے، جو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے وہ کیجئے۔ یہ قطعاً مت سوچئے لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا۔ جب ممبر و محراب سے آواز آتی ہے تو لوگوں کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس لوگ یہی کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میں نے داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے، میں نے دستار پہنے لوگ کیا کہیں گے، جناب میں نے ساری زندگی میں نے عمرہ نہیں کیا، میں عمرہ کرنے میں چلا گیا، لوگ کیا کہیں گے۔ ساری زندگی عمرہ نہیں کیا، عمرہ کرنا چلا گیا۔ میں نے کبھی صدقہ و خیرات نہیں دی، اگر میں نے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر کے لوگ کیا کہیں گے۔ پورے خاندان میں برسوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ مہندی کی جگہ مہندی ہوتی ہے، محفل میلاد نہیں ہوتی، کسی محفل کا انعقاد نہیں کیا جاتا۔ اچھا میں نے اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی پر میں نے محفل کروائی، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کو اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس جملے کی جگہ یہ جملہ لے کے آئے، شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، شریعت محمدی کیا کہتی ہے، رب کا کیا فرامین ہے، محبوب علیہ السلام کی کیا فرامین ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیچھے پسے پش ڈالتے ہوئے میں اور آپ سب اپنے اندر کا ضمیر، اندر کا مفتی، اس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، علم و حکمت کے دانا، پوری کائنات کا 9 حصے علم اور حکمت آپ کو عطا کیا گیا، اور ایک حصہ جو باقی بچا اس کو ساری امت میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور مولا کائنات کی یہ فرامین، آپ کی مکمل سیرت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ زہد و تقوی کو اپنائیں، عاجزی انکساری کو اپنائیں، عبادت و ریاضت کو اپنائیں، خوف خدا، خشیت الہی، محبت کو اپنائیں، نفرت کو مٹائیں، آپس میں ایک دوسرے کو ادب دیں، پیار دیں، محبت دیں، عزت دیں، ایک دوسرے کے بارے میں کھوٹ سے بچیں، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بھی ایسا بغض نہ رکھیں کہ یار وہ فلانا شخص ہے تو فلانا ایسا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، یار آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں۔ میں ایک انگلی کسی کی طرف کر رہا ہوں تو میں یہ سوچنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا کہ 3 انگلیاں رخ تو میری طرف ہے۔ مولا کائنات کی زندگی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔